بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، کیا آپ جانتے ہیں قحط الرجال کسے کہتے ہیں؟ آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ قحط الرجال عربی زبان کا لفظ ہے۔ قحط مطلب کمی اور رجال مطلب مرد۔ اس کا مطلب ہے بھلے انسانوں اور لائق لوگوں کا کم پایا جانا، آدمیوں کی کمی، قابل اور لائق لوگوں کی قلت۔ کچھ دن پہلے 14 اگست 2023 کو ہونے والی صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور ایوارڈ کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں قحط الرجال کا شدت سے احساس ہوا۔ کیا اس صدارتی تمغوں اور ایوارڈ یافتگان میں کوئی ایسا بھی سائنسدان ہے جس نے اجناس اور سبزیوں کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کا کوئی نیا طریقہ دریافت کیا ہو؟ کوئی ایک آبی ماہر جس نے بارش اور سیلاب کے پانی کے استعمال کا کوئی نیا طریقہ بتایا ہو؟ کوئی ایک بھی ڈاکٹر ہے جس نے زرعی اور انسانی اور حیوانی بیماریوں کے علاج کی دوا تیار کی گئی ہو؟ کوئی ایک بھی معیشت دان جس نے ملک کو قرضوں کی اور معیشت کی دلدل سے نکالنے کا کوئی طریقہ بتایا ہو؟ جب صرف گلوکار، بھانڈ اور مراثی ہی قومی ہیروز اور قابل فخر قرار پائیں، یہی تو قحط الرجال ہے۔ جس ملک میں ایک ٹھمکا لگانے والی کو راتوں رات شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا جائے اور میڈیکل میں 29 گولڈ میڈل لینے والے نوجوان نوکری کے لیے در در ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوں، وہاں قحط الرجال ہمیشہ رہے گا۔ جس ملک کے ایشیائی چیمپئن کے ساتھ اس ملک کی پولیس ناروا سلوک کرے اور جب وہ کہے کہ میں چیمپئن ہوں تو کہے کہ چیمپئن ہو تو اپنے لیے ہو، ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوا، اس ملک میں قحط الرجال نہیں ہوگا۔ جس ملک کے مایہ ناز ایٹمی سائنسدان اور محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان حبسِ بے جا میں انتقال کر جائیں اور جاتے جاتے کہیں کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا اس قوم کے لیے کام ہے، اس ملک میں قحط الرجال نہیں ہوگا۔ جس ملک کے چوروں، لٹیروں اور کرپٹ لوگوں کو مسند حکومت پر بٹھا دیا جائے اور ملک سے مخلص اور ملک دوست لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جائے، اس ملک میں قحط الرجال نہیں ہوگا۔ وطن عزیز کو 3 عدد کینسر ہسپتال، 2 عدد عالمی معیار کی یونیورسٹیاں دینے والا، اپنی وفات کے بعد اپنی ساری جائیداد ان اداروں کو وقف کرنے والا شخص آج گھڑی چور کے الزام میں گرفتار ہے۔ بات وہی ہوئی جو محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہی کہ مجھے اس قوم کے لیے کام کرنے پر افسوس اور پچھتاوا ہے، کیونکہ یہ قوم کبھی اپنی محسنوں کی قدر نہیں کرتی۔ قحط الرجال کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ جس ملک کو 75 سال سے مخلص اور ایماندار حکمران میسر نہ آ سکا اور جو اس ملک کے لیے مخلص رہا، اسے یا تو قتل کروا دیا گیا یا پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا یا جیل میں ڈال دیا گیا، اس ملک میں قحط الرجال ہی ہوگا۔ آئیے سب مل کر میرے ساتھ دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس ملک کو صلاح الدین ایوبی اور حضرت عمر فاروق جیسا نڈر، عادل اور ایماندار حکمران عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، کیونکہ یہ سوال ہے پاکستان کا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔